کا مجموعہ تھا، مٹی بھی تھی، پانی بھی تھا، آگ بھی تھی، ہوا بھی تھی۔ اس نے پانی کا انکار نہیں کیا، آگ کا نہیں کیا، ہوا کا نہیں کیا، صرف مٹی کا کیا۔ ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے سفر کی قیمت ہے، اس نے انکار کیا مٹی کا۔ آج بھی شیطان والی عبادت دیکھنی ہو، سجدہ کرتے بندے کے آگے مٹی رکھو، نہیں کرے گا۔ حسین بادشاہ عزت دے دے، شہزادی کو کون ہے، وہ فوراً ہٹا دے۔ اچھا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو نہیں کرے گا، میرے مالک نہیں کروں گا۔ فرمایا فاخر نکل جاتا، لعنت الی یوم الدین۔ دروازے پہ لعنت انتظار کر رہی ہے، اب وہ آخری دن تک تیرے ساتھ رہے گی۔ فوراً نکل جا، ابھی نکل جا، فوراً۔ فاخرج، فا عربی زبان میں آئے تو یہ صیغہ امر ہے، حکمن، ابھی فوراً نکل۔ آؤ سارا مجمع بادشاہ کے علم کے نیچے مالک سے دعا کرتے، میرا اللہ تو غفار و ذنوب نہیں، تو ستار ایوب نہیں، تو گناہ بخشتا نہیں، تو عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالتا۔ تو نے نہیں کہا کہ آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ پہلا جرم ہے جس کی فوراً سزا ملی ہے۔ اتنی جلدی سزا کیوں دی؟ ہو سکتا ہے ابھی یہ تھوڑا جذباتی ہے، تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آ جائے، کہے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، تو تجھے معاف کرنا پڑ دے۔ ابھی اس نے کہا ہے کہ نہیں کرتا، اور تو نے کہا ابھی نکل جا۔ اب لعنت بھی پھیری دی ہے، سزا بھی دے دی ہے۔ تو نے تو کہا تھا کہ ایک دن مقرر ہے جہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے، اسے سزا فوراً کیوں سنا دی ہے؟ فرمایا اس لیے سنائی ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں نے آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، میں لا الہ کے منکر معاف کر لیتا ہوں۔ علی ولی اللہ صرف قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے قرآن سے نہیں ہٹا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اور پھر اس ترجمہ کیا ہے قرآن کے فوراً سزا ملی۔ حجت کا منکر حارث کو بھی فوراً ملی۔ قرآن کا نہیں، حجت کے منکر کی کوئی معافی نہیں۔ فرعون کو فوراً نہیں ملی، خدا نے کہا یہ میرا اصول ہے۔ جب فرعون موسیٰ کے مقابلے پر خدا نے کہا فرعون میرا اصول ہے، حجت کے معاف نہیں کرتا۔ خدا نے کہا تجھے معافی نہیں، فوراً لعنت۔ فرشتے جھک گئے تھے سارے، خدا کے سامنے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، بس تکبیر وکانا من الکافرین۔ خدا نے اسے تکبر کیا تھا، یہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک کا آنا ماضی کے لیے آتا ہے، یہ تو نمازی تھا، خدا تھا نمازی، تھا کافر۔ شاہ جی زندہ باد علی ولی اللہ، زندہ باد علی ولی اللہ۔ نمازی تھا، میرے مالک کی تو سجدے نہیں کرتا تھا، کرتا تھا۔ میرے مالک کی تو فرشتوں میں بیٹھا تھا، معصوموں میں بیٹھا، معصوموں میں تھا۔ کافر معصوموں میں بیٹھا ہو یا معصوم کے ساتھ لیٹا ہو، رہبر ایسے ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ نے ایسے مرشد دیے ہی نہیں۔
کہ ان کی قبروں کے نشان ہوں گے فلاں کے ساتھ، فلاں کے پہلو میں، فلاں کے پہلو میں، بلکہ یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ معتبر کر دیتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کر دیا، مدینہ گئے منورہ کر دیا، نجف اشرف کر دیا، کربلا گئے معلیٰ کر دیا، مشہد مقدس کر دیا، قاسمین گئے شریفین کر دیا۔ مجھے عقیدے والا ہاتھ چاہیے، بلکہ ان کے پہلو میں کوئی بڑا آ کے لیٹ گیا، انہوں نے اسے بھی گمنام کر دیا۔ علی کے ایک طرف آدم سویا ہوا ہے، دوسری طرف نوح سویا ہوا ہے۔ نجف جا کے کوئی نہیں پوچھتا کہ آدم کہاں ہے، نوح کہاں ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے علی بادشاہ کہاں۔ یہ نہ دیکھو کون کس کے پہلو میں ہے، یہ دیکھو کس کے پہلو میں کون ہے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا کافر لانتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو۔ قریب بیٹھنے سے اثر نہیں ہوتا، اطاعت میں رہنے سے اثر ہوتا۔ بندے مدینے بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوا، ایک مدائن میں ہے، علی جنازے کے لیے چلا۔ اور اسرائیل وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتا۔ سلیمان بن داؤد نے کہا تھا ٹیک لگانے دے، جس نے مجھے بھیجا ہے اسے ٹیک لگانے کا نہیں کہا، میرا جیسے ہے نہیں کیا روح دیں۔ نبی دنیا سے گیا، اصحاب بغل سے گرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا سے چلا گیا، اس نے بیٹھنے کی مہلت نہیں دی۔ لے آؤ قرآن ممبر پہ مجھ سے پوری رات مجھے کہو کہ ایک ایک نبی کی تاریخ نکال، میں تمہیں نکال کے دکھاؤں۔ اسرائیل کے پاس اتنا اختیار ہے، وہ نبیوں کو بھی اگلا سانس نہیں لینے دیتا، کوئی شرط نہیں مانتا کسی کی، وہ امر لے کے آتا اور فوراً جاری کر دیتا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غازی کے پرچم کے نیچے ہوں، غلط پڑھوں، غازی بھری جوانی میں مجھے موت دے دے، مجھے عزت آل محمد کے سمجھو نبیوں کو بیٹھ نہیں دیتا۔ یہ مدان میں سلمان محمدی کے پاس آیا، اس کہ سلمان میں تجھے لینے آیا ہوں، سلمان کے دروازے پہ انتظار کر، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے، نہیں جانا میں نے جب تک علی نہ آ جائے۔ پھر اسرائیل نے علی کو بلایا، مالک تیرے حکم کے بغیر روح نہیں قبض ہوتی، یہ جا نہیں رہا۔ علی کوفے میں خطبہ دے رہے تھے، دیتے دیتے علی مسکرائے، صحابہ نے کہا علی کیا ہوا؟ فرمایا وہ جا نہیں رہا۔ علی مدائن پہنچے، یہاں ممبر سے کوئی بندہ بڑا بھی عقیدہ پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ کوفے سے علی مدائن چلے گئے۔ سندھ والا میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا کہ علی کوفے سے غائب ہو کر مدائن آ گئے، نہیں، کوفے میں بھی علی تھے، مدائن میں بھی علی آ گئے، وہاں بھی خطبہ جاری تھا، مدائن میں بھی علی آ گئے۔ علی کی خوشبو کو بستر سے سلمان نے سونگا، سلمان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سلمان نے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے، السلام علیکم یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھے میرا سلام۔ علی فرمایا سلمان جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان کہ تجھے چھوڑ کے جانے کو نہیں چاہتا۔ علی نے آنکھوں پہ ہاتھ لے کر مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوں گے، مطمئن ہو گئے نا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے۔ استقبال صاحب کھوتا میرا بات آگے بڑھے سکتا سب سجدے میں۔ ابلیس خدا نے ان سے پوچھا تھا فرشتوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم آدم کی جگہ پہ آ جاؤ تو میں یہی تاج خلافت تمہارے سر پہ رکھ دوں، صرف اتنا بتاؤ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو سبحان ہے، ہمیں علم نہیں ہے کون ہے، تو نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی، تو نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، یہ بتایا ہی نہیں یہ کون ہے۔ کہا چلو تمہیں بتائیں گے یہ کون ہے۔ آدم کی جبلت میں معرفت تھی، ان کے نہیں تھی، انہیں نہیں پتا تھا کون ہے۔
اب بات سے بات ملنے لگی ہے اور یوں عقیدے کھلنے لگے. وہاں خدا نے فرشتوں سے پوچھا کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے. جب یہ دنیا میں آ گئے زہرا کی حویلی تھی, چادر کے نیچے یہ آئے, فرشتوں نے کہا اب بتائیے کون ہے. ومن تحت الکساء ومن تحت الکساء, بتا کون ہے. تو اب خدا نے جب تعارف کروایا تو خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا, سیدہ ہیں, سیدہ کے باپ ہیں, سیدہ ہیں, سیدہ کے شوہر ہیں, سیدہ ہیں, سیدہ کے بیٹے ہیں. میرے مالک تو نے تعارف نبی کا نام لے کے کیوں نہیں کروایا؟ کہہ دیتے پیغمبر ہے, پیغمبر کی بیٹی ہے. آواز مشیت کی نگاہیں قیامت تک اس گندے مولوی کو دیکھ رہی تھی جس نے کہنا تھا نبی کی اور بھی بیٹیاں ہیں. اگر میں کہہ دیتا نبی ہے, نبی کی بیٹی ہے, کل کے مولوی بھونک دیتا بیٹی تھی لیکن سیدہ نہیں تھی. میں نے نام ہی سیدہ کا لے دیا ہے کیونکہ آج اہل بیت کا تعارف ہے. میں دنیا کو بتاتا محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں, سیدہ کے رشتہ دار اہل بیت. نبی کے رشتہ دار اہل بیت نہیں. نبی کے رشتہ دار اہل بیت ہوتے تو سارے آ جاتے. رشتہ دار سیدہ اہل بیت. فخر کیا کرو, سجدے کیا کرو. ہمارے پاس جتنے بھی ہادی ہیں وہ نبی کے نہیں. کے کا رشتہ ہوتا ہے وجود کا, ہمارے پاس کے نہیں, سے ہے. آپ پریشان ہو گئے, میں دلیل دیتا ہوں. لوگوں کے پاس کیا؟ نبی کے صحابی, نبی کی زوجہ, نبی کے رشتہ دار. ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں. الفاطمہ تو بغضۃ منی, سیدہ مجھ سے, حسن منی, حسن مجھ سے, حسین منی, حسین مجھ سے, یا علی انت منی وانا منکا, اے علی تو مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, سے والوں پہ ہوتا. ہمارے پاس کے نہیں, ہمارے پاس سے. اب میں بتاؤں کہ سجدہ حضرت آدم کو دوسری وجہ سجدے کی. پہلا روح آئی تھی, روح آئی معرفت ہو گئی. روح سے پہلے آدم کو بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے. روح سے پہلے پتا چل جاتا سجدہ ہو جانا تھا. سجدہ معرفت تب آئی جب روح آئی. خدا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم, آدم آپ بتائیے یہ نام کن کے ہیں. آدم نے سر اٹھا دیا, انت المحمود حضا محمد, آپ محمود ہیں محمد, آپ اعلیٰ ہیں یہ علی ہے, آپ محسن ہیں یہ حسن, آپ قدیم الاحسان ہیں یہ حسین. یہ غازی کا علم میرے ضمیر کی چھت پہ بھی ہے. ادھر اس میں سیدہ یا آدم کا سر سجدے میں گیا. آدم نے کہا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت رہی ہے. ادھر آدم نے یہ کہا آواز پروردگار بھائی آپ سجدہ کرو. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو سیدہ کی عزت کرے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے, جو توہین کرے وہ لعنت اللہ. معرفت اس میں سیدہ سب سیدہ. اب جو سجدے میں وہ علیہ السلام ہو گئے, جس نے انکار کیا وہ لعن اللہ ہو گیا. اور وہ بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا ہے. آواز پروردگار جا کیوں نہیں رہا؟ اسے کا عبادت کی حکیمت چاہیے. جھکا ہوں تیری نظر میں جیسا بھی جھکا ہوں, جھکا تو ہوں نا. جو لوگوں کو تو نے قیامت والے دن دینی ہے تو نے ابھی سزا مجھے دینا. جیتا تو تیری نعمتیں لیتا, اب تیری لعنت کے علاوہ ملنا تو مجھے کچھ بھی نہیں. قیمت تو دے. دماغ اس کی بھی ٹھیک تھی. اگر میرا بھی فیصلہ تو نے قیامت والے دن کرنا ہوتا تو پھر میں بھی رسک بھی لیتا, سانسیں بھی لیتا. فیصلہ تو نے میرا کر دیا, قیمت مانگا. خدا کیا چاہتا ہے؟ اس نے طاقت, مہلت, اختیار دے رہا, جہاں چاہوں وہاں پہنچوں. میرا بڑا دل کرتا جو مولوی علی کے اختیار نہیں مانتا. اس مولوی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں کہ ابلیس کا اختیار کتنا ہے.
سینے میں بھی گمراہ کرتا ہے، امریکہ میں بھی کرتا ہے، ریاستوں میں بھی کرتا ہے، جنگلوں میں بھی کرتا ہے، پہاڑوں میں بھی کرتا ہے۔ ایک ابلیس ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس طاقت ہے، خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، حجت کو نہیں دے سکتا۔ وہ ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مولوی کا عقیدہ ہے کہ وہ ہے اور نظر نہیں آتا۔ اور ہم کہیں نا ہمارا امام ہے تو کہتے ہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام سندھ والوں، یہ تو عقل کا تقاضا ہی نہیں کہ خدا گمراہ کرنے والا تو رکھے، ہدایت کرنے والا نہیں رکھے۔ قیامت والے دن ہم کہہ سکتے تھے ہمارا کیا قصور ہے، گمراہ کرنے والا زندہ تھا، ہدایت کرنے والا تو تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں۔ اور میری قوم کے نوجوانوں سے پوری دنیا میں ایک اپیل ہے کہ آج اس دور میں اس چشمے کو ڈھونڈو۔ رستے میں تمہارے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اس چشمے تک جانے کے لیے، اس ہادی کو ڈھونڈو جو مجبور ہے۔ اب جو آج کا ناسور ہے اسے میرے پاس بہترین صدر ہے جس میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، جو وصول کر لے گا میں ممبر سے دعوت دیتا ہوں۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا۔ صدر سننا، پیاسا چشمے کو ڈھونڈے، اور اگر کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ جو ہاتھ اٹھ گیا حسین بادشاہ عزت ہے۔ چشمے تک پہنچو، ہم ہر اس ندی کا پانی لیں گے جو چشمے سے آ رہا ہو۔ ہم کسی عالم دین کے منکر نہیں، علماء کا احترام ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لیکن اس عالم کی عزت کریں گے جو ہمیں معصوم کی حدیث دے گا۔ ہمیں معصوم کی حدیث تو تیرے پاؤں کی جوتی میں سر پہ رکھو۔ اگر تو یہ کہے کہ میرا خیال ہے تو پھر سب سے پہلے یہ قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ ہم خیالات کی دنیا میں نہیں جائیں گے، ہم اس ذات تک محدود نہ رکھو، ہمیں ہمارے مالک تک نہیں کرو۔ کبھی بھی مسافر اس گاڑی میں نہیں بیٹھتا جس گاڑی کی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اور آپ کو اس کا ویل کے نٹ بولٹ کھلے ہوئے دیکھ بھی لیں اور وہ پھر بھی ڈرائیور کہ میں بچا لوں گا، بیٹھیں گے اس پہ۔ جب اللہ نے اتنی عقل دی ہے تو پھر ہاں ہم آپ کی انگلی تھامیں گے لیکن ہمیں علی تک لے کے جاؤ۔ تو ہمیں علی سے روکو گے تو ہم علی کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں، ہم مر بھی جاتے ہیں مار بھی دیتے ہیں، ہم سے علی نہ چھیننا۔ ہم پھر مختار ہو جاتے ہیں، پھر ہم کڑیوں سے نہیں ڈرتے، ہم زندانوں سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، پھر ہم موت سے کھیلتے ہیں اگر کوئی ہم سے علی چھیننے کی کوشش۔ اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو علی کی عزت کرو۔ ہم وہ زبان کھینچ لیں گے جو علی پہ پھونکے گے، چاہے دنیا کی کہیں بھی جانا پڑے، رزق علی دیتا ہے۔ اور مزہ بھی تب آتا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ سارا ہی لوگ کو خوش کرتے جائیں اور پھر علی پڑھتے جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کو ہنسا کے بھی خوشی ہوتی ہے، منافق کو جلا کے بھی خوشی ہوتی ہے۔ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو،
چلے جا میری بارگاہ سے نکل جا، لعنت دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، اسے کہا طاقت دے دے، مہلت دے دے، بات پھیلتی جا رہی ہے، اب میں کوشش کروں گا سمیٹوں، میں آپ کی محبتوں میں بات کو پھیلا چکا، اب سمیٹنے لگا، طاقت دے دے، مہلت دے دے، خدا کا طاقت بھی دی، مہلت بھی دی، بتا کرے گا کیا؟ جو ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا وہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، بقاعدہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ ابلیس نے بارگاہ پروردگار کے دروازے میں کھڑے ہو کے ایک ہی چیلنج، انہوں نے یہ نہیں کہا میں آدم کے بیٹے قتل کروں گا، مسلح کھینچوں گا، سحر و افطار کا سامان ہٹاؤں گا، طواف کعبہ سے نکالوں گا، اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں، میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں انہیں صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آج ہر بندے کی خواہش ہے شیطان ہار جائے، ہم جیت جائیں، تم شیطان کو ہرانا چاہتے ہو۔ ابلیس نے بارگاہ پروردگار میں یہ چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کے بچوں کو، آدم کی اولاد کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ پوری دنیا کے مولوی سماعتنی کے سامنے بٹھا اور میں ہاتھ باندھ کے ان سے اتنا پوچھوں ہمیں پہلے یہ بتاؤ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ ادھر شیعہ کتابوں کا ڈھیر لگا دوں گا، ادھر سنی کتابوں کا ڈھیر لگا دوں گا، حتیٰ کہ اہل سنت بھائیوں کے کنز الایمان میں ملا علی مفتی نے لکھ دیا کہ مدینے کی مسجد کی کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی آیا، اس نے یا رسول اللہ ہذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، تیسری بار صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ صراط